أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20ویں پارے کے شروع میں سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل میں دو طرح کے مضامین آئے ہیں۔ ایک کل ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جو ایک غلام قوم کے اندر پیدا ہوئے لیکن اللہ کے احکام پر جمے رہے۔ اللہ نے عزت دی اور وقت کے بادشاہ کو جو خود کو خدا کہتا تھا انہی کے ہاتھوں اللہ نے ختم کرا دیا۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ نے بادشاہت دی۔ پہلے نبی جو غلام قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے یہ دونوں نبی جو اپنے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس ساری دولت اور حکومت کے باوجود اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر ان کے اندر نہیں ہے، تو اللہ نے ان دونوں حضرات کو بھی اپنے محبوب بندوں میں انبیاء کی جماعت میں شامل فرمایا۔ اسی طرح ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ، کہ ان کی قوم میں کچھ سرغنہ، کچھ گروہ بنا کر کے رہنے والے لوگ تھے جو انہیں پریشان کر رہے تھے، مجلسیں لگاتے، چالیں چلتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی چالیں خود انہی کے اوپر الٹ دی۔ اسی طرح ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کا، جن کی قوم ان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں اور ان کی نحوست کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ نے بتایا نحوست بھی انہی کی قوم میں ہے، اور وہ قوم بالآخر ذلیل اور رسوا ہو کر کے تباہ اور برباد ہو گئی۔ بتانا کیا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہرحال انسان کو نجات کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آپ جمے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، اللہ سے تعلق کو اپنے بنا کر کے رکھیں، جو بھی مشکل آئیں گی اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ دوسرا حصہ سورۃ النمل کا 20ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے بتوں کی اور معبودوں کی بے بسی کو بتایا ہے۔ اپنی قدرت کی کچھ مثالیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ کیا تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی یہ سب کرتے ہیں؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کون؟ اس کی کچھ صفات اللہ نے یہاں ذکر کی۔ اللہ وہ جس نے آسمان زمین بنائے، جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور اس پانی کے نتیجے میں لہلہاتے ہوئے سبززار، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کی کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگائی۔ جو اللہ یہ کرتا ہے، وہ اللہ کہ جب اس نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ کیسے ہلنے لگی؟ آپ آج دیکھیں، جب زلزلہ آئے تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اور کیسے لوگوں کی سانسیں اکھڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جب زمین کے اندر پہاڑ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے زلزلے کو اور اس گہری حرکت کو اللہ نے روکا، پہاڑوں کا ایک نظام بنایا، ایک سلسلہ قائم کیا۔ وہ اللہ جب دو دریا چلتے ہیں، ایک کے اندر میٹھا پانی اور دوسرے کا پانی کھارا ہے، دونوں جب چل رہے ہیں تو ان کے درمیان ایک آڑ اللہ بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ جو دونوں کے پانی کو ملنے نہیں دیتا، وہ اللہ جو اپنے بندے کی بے بسی میں اس کی پکار کو سنتا ہے۔ میں اور آپ جب چاروں طرف سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، کوئی بھی اپنی حمایت کے لیے نہیں ہے، اور بندہ اس وقت کہتا ہے اے اللہ تو نے اگر مجھے آج ضائع کر دیا میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اس بے بسی میں جو اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، کیا کوئی دوسرا سنتا ہے کیا؟
اسی طرح وہ اللہ جو سمندر کی خشکی کی تاریکیوں میں صحیح راستہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، وہ اللہ جو بارش برساتا ہے، لیکن بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس وقت جو سکون ملتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک بار پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ دعویٰ کرتا ہے اور سچ کہتا ہے کہ یہ سارے کام میں کرتا ہوں، بتاؤ میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے کیا جو اس کام کو کر کے دکھائے؟ جب نہیں کرتا، کوئی ثبوت کوئی دلیل تمہارے پاس میں نہیں ہے، تو پھر مانو کہ خدا بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ مناظر ذکر کیے اور اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دابۃ الارض کا نکلنا، اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا اس کی صفات ہیں، احادیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس سے بہترین اجر ہم اس کو دیں گے۔ آخرت میں جب نیکیوں کی کمی لوگوں کو کھل رہی ہوگی، اس وقت پتہ لگے گا کہ میری ایک نیکی کے بدلے میں اللہ نے 10 اور کہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس وقت کی ٹینشن، اس وقت کی گھبراہٹ، اس وقت کی الجھنوں میں اللہ نے مجھے نجات دی ہے، تو اس اللہ کی رحمت بندے اس وقت میں محسوس کریں گے اور انہیں اپنے ایمان کی قدر کا تب احساس ہوگا۔ اگلی سورت ہے 20ویں پارے کی سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ فرعون کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم کی متعدد سورتوں، متعدد پاروں کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، الگ الگ مقصد کے تحت۔ یہاں بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو نظام چلتا ہے وہ ایک پروسیس کے تحت ہے، وہ تدریجاً ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی یہ کیا کل کو وہ ہو گیا، میں نے ابھی دعا کی کل کو میرے گھر میں فلاں چیز ہو گئی، میں نے بچے کو نصیحت کی اس نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ محنت کی اس کا نتیجہ مجھے اگلے دن مل گیا۔ دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ آج محنت کریں گے، ایک مدت کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ آج اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اس کا نتیجہ ضرور دنیا میں سامنے آئے گا، اور یا پھر آپ کو قیامت تک بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ نے واقعہ جو ذکر کیا وہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے فرعون کے غرق ہونے پر۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 5 چیزوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، اور وہ 5 چیزیں کب پوری ہوتی ہیں؟ جب فرعون غرق ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے جب اپنی قوم پر سرکشی کی، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، ان کے بچوں کو قتل کرنے لگا، بچیوں کو زندہ رکھتا ہے کہ بعد میں چل کے ہمارے گھروں کا کام کیا کریں گی، ملازمت کریں گی، بادیاں بن کر کے رہیں گی۔ اس درجے میں جب ظلم ہونے لگا تب ہم نے یہ کہا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یہ لوگ جنہیں کمزور بنایا جا رہا ہے، جن کی اولادوں کو حصوں میں کر کے قتل کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا وعدہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں دنیا کا اقتدار اور دنیا کی پیشوائی دینا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جس زمین کے اندر آج انہیں غلام بنایا جا رہا ہے ہم انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو بغیر محنت کے مالک بنتا ہے۔ اسی لیے بچہ دعا کر رہے ہیں آج کل اولاد، ابا کا انتقال ہو تو جائیداد ہمارے نام آ جائے، ہم بھی مالدار بن کے دیکھیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، بچے لوگوں کے سامنے رو کے دکھا رہے ہیں، تنہائی میں جا کے خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ بغیر محنت کے مل رہا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان لوگوں کو یعنی بنو اسرائیل کو سرزمین مصر کے اندر قوت دینا چاہتے ہیں، ان کے قدم جمانا چاہتے ہیں، اور فرعون اور حامان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کون کرنا چاہتا ہے؟ اللہ۔ اللہ یعنی وہ ذات جو کن کے اندر ایک کلمہ کن سے پورے حالات پلٹ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں یہ وعدہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، لیکن کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی ماں کو ہم نے حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے کے بعد جب تمہیں حالات مشکل نظر آنے لگے ایک صندوق کے اندر ان کو بند کر دو، اور وہ صندوق کیسا ہوگا؟ دریا میں ڈالا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کشتی میں، صندوق میں اگر پانی بھر جائے تو وہ ڈوب جائے گی، اس لیے اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، اور جس میں سوراخ نہیں ہوگا اس میں سانسیں کیسے آئیں گی؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ایسے صندوق میں ڈالو جس صندوق کے اندر آکسیجن کا سسٹم بھی مشکل نظر آتا ہے، اس کے بعد اس صندوق کو دریا میں ڈالو، نارمل جگہ پر نہیں، خشکی میں نہیں کہ حفاظت سے پورا جگہ چھپا دو، دریا میں ڈالو، اور وہ جانتی ہے کہ دریا کے اندر سے جو نہریں نکلتی ہیں وہ فرعون کے محل میں بھی جاتی ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں آپ دھیان میں رکھیں، صندوق میں بند کر دینا گویا کہ اپنے بچے کو موت کے حوالے کرنا، دریا میں ڈالنا پھر ایک مرتبہ موت کے حوالے کرنا، اور اس دریا کا پانی اگر بادشاہ وقت کے محل میں جا رہا ہو جس بادشاہ سے بچے کو بچانا چاہتی ہیں تو پھر یہ تیسری مرتبہ اپنے بچے کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک چیز مل رہی ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم یہ بچہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یقین ہے، اللہ وعدہ ہم سے بھی کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، روزی اللہ دیتا ہے، اس لیے کیا کرو، حرام مت کھاؤ، حلال راستے سے تلاش کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، اطاعت کی زندگی گزارو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس وعدے پر یقین کر کے حرام کمانا، حرام کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یقین ہے، اللہ نے کہا ہے ہم لوٹا دیں گے تو وہ لوٹائے گا، اس لیے جو جو حکم ملا کر کے گزر گئی۔ اللہ نے بھی انتظام کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود ان کی گود میں، ان کے پاس میں ہوئی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے واپس اپنی ماں سے ملایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے وعدے کو نبھایا، لیکن اس نبھانے سے پہلے ان کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے ہیں، 30 سال، اس کے بعد 10 سال مدین میں رہے ہیں، 40 سال، 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی ہے، 40 سال اس کے بعد فرعون کو نصیحتیں کی، سمجھاتے رہے، 80 سال، کل عمر ان کی جب 80 سال ہو گئی، اور فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا، اور بنو اسرائیل کے لیے زندگی جینا مشکل ہو گیا، اب اللہ کا عذاب آیا، فرعون دریا میں غرق ہوا۔ اللہ نے 5 کاموں کا وعدہ کیا تھا، ان میں سے آخری والا کام فرعون کو اور حامان کو اور اس کی قوم کو وہ عذاب اللہ نے دکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ تو جب یہ حادثہ ہوا فرعون ختم۔ دوسرا کام، خود بخود بنو اسرائیل پر اللہ کا احسان ہو گیا کہ دشمن سے نجات مل گئی۔ جب دشمن سے نجات مل گئی تو اب وہ زمین جہاں پر یہ لوگ غلام تھے، اس زمین کے اندر ان لوگوں کو ٹھہراؤ ہوا، قوت حاصل ہو گئی، اور وہاں کی وراثت ان کے حصے میں آئی۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں دنیاوی لحاظ سے بھی پیشوا بنانے والے ہیں، دنیا کی قیادت اور لیڈرشپ ان کو دینے والے ہیں۔ یہ سارے کام کب ہو رہے ہیں؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس اللہ کے وعدے جو ایک کلمہ کن سے حالات کو پلٹ سکتا ہے 80 سال کے بعد پورے ہوتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب سمجھاتے ہیں، آپ کا وہ بچہ جو بددینی کے راستے پر ہے وہ آپ کی باتوں کو نہیں سن رہا ہے تو ہمت نہ ہاریں، وقت لگے گا، نصیحت کرتے رہیں، حلال کھلانے کی اس کو کوشش کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ نصیحتوں میں اس کی ہمدردی میں اپنی کوشش صرف کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ رزلٹ دے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے میں فلاں کام کر رہا ہوں، اس کا ثمرہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لگے رہیں، اللہ سے دعا کریں، کاموں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو کسی بھی کام کا فائدہ، کسی بھی کام سے وہ رزلٹ جو آپ چاہتے ہیں کل حاصل ہو جائے گا ضروری نہیں ہے، وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے بنیادی طور پر یہی سبق دیا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ دنیا میں حکومت صرف اللہ کی ہے، ساری مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کے رسول کے وہ چچا جو زندگی بھر اللہ کے رسول پر قربان رہے ہیں، ہر موقع پر آپ کی مدد کی ہے، ایسا کوئی شخص
کہ اس کے احسانات، اس کے اچھے کارناموں کی بنیاد پر اسے اللہ ایمان دیتا۔ وہ ابو طالب ہیں، لیکن فیصلہ چونکہ صرف اللہ کرتا ہے، اس لیے اپنے رسول کو بتایا ہے کہ ہدایت دینا میرا کنٹرول ہے، میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک اور واقعہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی ہے، ڈھیروں خزانے، ڈھیروں ذخائر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ ان سارے خزانوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کے کمزور، ناتواں، غریب، فقیر بندوں پر رحم کر اور ان لوگوں کو بھی اپنے مال میں سے کچھ دیا کر، وہ کہنے لگا کون سا مال میرا ہے، میں کیوں دوں؟ اپنی محنت سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میری فنکاری سے، میری مہارت کے ذریعے سے ایسے حاصل ہوا ہے، تو میں اس کو ان غریبوں پر کیوں خرچ کروں؟ اللہ نے بتایا کہ تیری محنت سے نہیں ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، میں نے کمایا ہے، جبکہ آپ دل سے جانتے ہیں جو محنت میں کر رہا ہوں میرے پاس میں رہنے والا وہی محنت کرتا ہے، روزگار میرے پاس آ رہا ہے اس کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ مطلب کاموں کا نتیجہ اور رزلٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، محنت صرف آپ کر سکتے ہیں، اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ لیکن قارون جب اس چیز کو بھول گیا تو اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، اس کو بھی، اس کے سارے دھن دولت کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، اور اس کو بتا دیا کہ اگر تو نے کمایا تھا، اتنی مہارت تیرے اندر ہے، اتنا ٹیلنٹ تیرے اندر ہے کہ تو نے بنا لیا ہے تو بچا کے بھی دکھا۔ جیسے غزوہ احد میں یا اس کے علاوہ غزوات میں بھی منافقین اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، تم یہ کرو گے تو وہاں جا کر کے مر جاؤ گے، اس لیے ایسے نہ کر کے ایسے کرو۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اتنی عقل ہے کہ تم اپنی موت سے یا صحابہ کی موت سے انہیں بچا سکتے ہو تو خود کو تو بچاؤ۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ موت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے تو جب تمہاری خود کی موت آئے گی زندہ رہ کے دکھانا، نہیں رہ سکتے۔ مطلب تمہاری عقل صرف شیطنت کے اندر، صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے اندر، انہیں بددینی کی راہ پر لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، آخر میں انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح فرعون قارون کو اللہ نے فرمایا جب تیرے اندر اتنی مہارت ہے کہ تو مال اکٹھا کر سکتا ہے تو یقیناً اس کو بچا بھی سکتا ہے، بچا۔ الغرض آخری صورت اس پارے کی ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی ہے اور یہ کہا کہ ایمان جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے وہ بڑی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی ہے اور وہ بڑی آزمائشیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی، حبشہ ایک بار ہجرت کی، دوسری مرتبہ ہجرت کی، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اپنے پریشانی کو ظاہر کیا، یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا تکلیفیں تو آئیں گی، ایسے تو کوئی بھی دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں، اللہ پرکھے گا، آزمائے گا، اور کتنا پرکھے گا؟ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک لوگوں کو دعوت دی ہے، قرآن نے صرف اس جگہ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی آزمائش بہت لمبی ہوتی ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین آزمائشوں میں گھیرا گیا۔ بتانا یہی ہے کہ ہر موقع پر اللہ دیکھتا ہے بندہ کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ اس وجہ سے میں اس بندے کو نواز رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے ایک حکم دیا، والدین کی اطاعت آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، لیکن اگر والدین اللہ کے خلاف بھڑکانے لگے پھر ان کی اطاعت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ان کی والدہ نے کہا کہ تو نے جو یہ حرکت کی ہے میں تجھے اس کی سزا دوں گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ میں مر جاؤں گی، بھوک سے کھاؤں گی نہیں جب تک تو اس دین سے نہیں پھرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے کہو جو کرنا ہے کر گزرے، ایمان سے نہیں پھروں گا۔ ادھر یہ عمل، ادھر اللہ سے دعا، نتیجہ ماں جو دھمکی دے رہی تھی ایمان سے پھرنے کے لیے، وہی ماں ایمان میں داخل ہو گئی۔
یعنی آپ اپنے عزم کے اندر مضبوط ہو، اپنے ارادے میں مضبوط ہو اور اللہ سے اپنے گھر والوں کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، گھر کا ماحول پورا بددینی کے اندر چلا جائے، آپ ثابت قدم رہیں، اللہ سے رحمتیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ماحول کو سازگار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔